من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي ذرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ کتاب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام اور ان کی تاریخ اور ان کی سیرت کے حوالے سے شروع کتاب سے لے کر گفتگو ہوتی رہتی ہے اور اس کے سلسلے میں بات آ چکی ہوتی ہے، اس لیے میں اس حوالے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا. ہمیں جو سمجھنا ہے وہ اس باب کے حوالے سے سمجھنا ہے. جی آواز میں تھوڑی تیز کرنا ہے. تیز کروں؟ جی بہت سلو آئے گا. اچھا، یا پھر وہاں پر ایک وائرلیس مائک رکھا ہوا ہے ساتھ میں لے لیں. ہاں کوئی بڑا دیکھیے یہ ہو گئی نا؟ جی ہو گئی. اس باب کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو گفتگو کر رہے ہیں اسی سے متعلق گفتگو کرنی ہے اور بات کو سمجھنا ہے کہ اس باب کو اخیر میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے کیوں ذکر فرمایا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب یہ ہے کہ وہ اپنے ہر باب کے اخیر میں یہ جو کتاب قائم کرتے ہیں کتاب کے اخیر میں کچھ ایسی چیزیں ذکر کرتے ہیں جو کتاب کے ختم پر اور دنیا کے ختم ہونے پر دلالت کرنے والی ہوں. دنیا کے ختم ہونے پر ساری دنیا کو یقین ہے اور سب دنیا میں جاننے والے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہاں ساری چیزیں مٹ جانے والی ہیں. یہاں کتاب کے اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرما دیا کہ دنیا میں ختم ہونے کے بعد اخیر وقت میں اعمال کے تولنے کی بات ہے. جب دنیا سے آدمی چلا جائے گا، آخرت کا میدان ہوگا، حشر کے میدان میں اعمال کو تولا جائے گا. امام بخاری نے اس باب کے ذریعے سے رد بھی کرنا چاہا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ اعمال کا وزن ہے یا اعمال کے اندر کسی طرح اعمال کو تولا جا سکتا ہے. خاص طور پر معتزلہ کا رد کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے اعمال کے توڑنے کا، اور اسی طریقے سے انہوں نے قرآن کریم کو مخلوق مانا ہے اور قرآن کریم کو اللہ کی صفت نہیں مانا. ان کا بھی رد کرنا چاہا ہے امام بخاری نے اس باب سے. اس باب کو ذکر کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب کے سلسلے میں اس بات کی طرف بھی ذہن لے جانے کی کوشش کی ہے ہمارے جیسے اور طلباء کا، بالخصوص علماء کرام کا، کہ تم نے یہ کتاب پڑھی. اس کتاب کو ہم نے کتاب الایمان سے شروع کیا تھا. توحید، رسالت، پھر اعمال، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزے ہوں، حج ہوں، یا بیع و شراء کے مسائل ہوں، خرید و فروخت کے مسائل ہوں، اسی طریقے سے میدان حرب کے مسائل ہوں، جنگ کے میدان کے مسائل ہوں. غرضے کی دنیا میں زندگی گزارنے میں جتنی چیزوں کی ضرورتیں پیش آتی ہیں ان ساری ضرورتوں کے مسائل ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں.
اور ان کے رکھنے کے بعد تم نے ان کو پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب یہ اخیر میں تمہیں غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف جان لیں، اس لیے کہ جان لینا یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، فضیلت کی چیز نہیں ہو گئی. اصل چیز ہے اعمال. عمل سے اس کا صدور ہو جائے، بندہ اس عمل کو کرنے لگ جائے تو پھر اس سے پڑھنے کا نفع اور فائدہ سمجھ میں آتا ہے. ورنہ محض کتاب کو اوپر سے پڑھ کر کے معلومات کو جمع کر لینا یہ تمہاری زندگی کے لیے کوئی مفید چیز نہیں، بہت کارآمد چیز نہیں ہے. اور اسی وجہ سے قرآن مقدس میں بھی ایک جگہ کہا گیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہاں امام بخاری گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم یہ پڑھ رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ساری چیزیں جو اعمال ہیں، اعمال ہوں یا زبان سے نکلنے والی باتیں ہوں، ان میں تمہارے نزدیک اور تم نے مان بھی لیا، سمجھ بھی لیا کہ ان کا وزن ہوگا، تو وزن کرنے کے بعد اب تمہیں وزن کس چیز سے نظر آتا ہے اس کو سمجھ لو. وزن علم کا نام نہیں ہے، بہت زیادہ عمل کا نام نہیں ہے. وزن اس عمل میں ہوگا جس میں اخلاص ہوگا اور رب کی رضا ہوگی. اس لیے قرآن میں بھی کہا گیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ نہیں فرمایا گیا اکثرکم عملا، احسنکم عملا فرمایا، احسن عملا، کس کا عمل زیادہ بہتر ہوتا ہے، عمل زیادہ اچھا ہوتا ہے کس کا، اس کو جاننا ہے. وزن والے اعمال کون ہوتے ہیں؟ تو امام بخاری زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ کون سا عمل زیادہ بہتر ہوتا ہے تو ہماری کتاب کی پہلی حدیث پڑھ لو جو پہلے گزر چکی ہے. وہ پہلے حدیث کیا گزری ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. یہ روایت امام بخاری نے شروع کتاب میں لا کر کے ذکر کیا تھا کتاب الایمان کے، اور یہاں اخیر میں لا کر کے بتایا کہ اعمال کا وزن ہوگا. تو امام بخاری اپنی کتاب کو شروع اور آخر دونوں کو جوڑ بھی رہے ہیں کہ وہاں پر تمہیں بتا دیا گیا کہ اعمال تمہارے اچھے ہونے چاہیے اور اعمال اچھے ہوتے ہیں نیت سے. پھر یہ بتایا گیا کہ اخیر میں لا کر کے کہ یہ اعمال تولے بھی جائیں گے، اور تولنے میں وزن والا عمل وہ ہوگا جن کو تولنے میں سب سے زیادہ بھاری محسوس ہوں گے، وہ اعمال جن میں نیت اور درست ہوگی، اخلاص ہوگا، اخلاص عمل پایا جائے اور رب کی رضا کی تلاش ہو، وہ اعمال تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوں گے اور مفید ہوں گے. اسی وجہ سے روایات میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اسی کتاب میں پڑھا ہوگا، پیچھے گزرا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک عمل کی وجہ سے بخشش فرما دی. جیسے ایک عورت کا تذکرہ آیا کہ وہ عورت پیاسے کتے کو اپنے منہ سے اتار کر کے کنویں سے پانی نکال کے پلا دیتی ہے، حالانکہ وہ جرم کی انتہا کو پار کر چکی تھی، گناہوں میں بہت آگے تک تھی، لیکن مخلوق میں سے ایک کی خدمت کرنے کی وجہ سے اور اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی وجہ سے اس کا فائدہ اس کو یہ ملتا ہے کہ وہ ایک عمل اس کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے. اور یہی حال جیسے بخشش کے لیے ہے، دوسرے بہت سارے واقعات ہیں. ہمارے اکابرین سنایا کرتے قصہ کہ ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ کتاب لکھا کرتے تھے اور علم ان کے پاس بہت تھا، اپنے علم کو جمع کرتے رہے تھے کاپی پر. ایک دن لکھتے لکھتے پرانے زمانے کا قلم لکڑی والا قلم ہوتا ہے، اس کے بیچ میں خط بنایا جاتا ہے، اس میں روشنائی رک جاتی تھی پانی کی طرح. تو وہ لکھنے کے لیے قلم اٹھاتے ہیں اور اس دوات میں ڈبو کر کے نکالتے ہیں. جب نکالتے ہیں تو ایک مکھی آتی ہے اس قلم پر بیٹھ جاتی ہے کہ اس کا پانی چوس کر اپنی پیاس بجھا لے. وہ اپنے قلم کو اسی جگہ روک لیتے ہیں کہ مکھی میرے سیاہی چوس رہی ہے اور اپنی پیاس بجھا رہی ہے. پیاس بجھا لیتی ہے اور مکھی اڑ جاتی ہے. کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے. انتقال کے بعد کوئی خواب میں ان کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ حضرت کیا گزری؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے کام تو کچھ بھی نہیں آیا، اتنا دنوں تک پڑھایا لکھایا کچھ بھی کام نہیں آیا. ہاں ایک عمل چھوٹا سا کام آیا،
اور وہی عمل سب سے زیادہ مفید ہوا. ایک چھوٹا سا عمل تھا لیکن بہت مفید وہی عمل ہوا، اور وہ یہ تھا کہ میں ایک مرتبہ لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے